السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقر ہے اور آیت نمبر ہے 143، وہی چل رہی ہے کل والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ نے بنایا قبلہ جس پر آپ تھے اس کو نہیں بنایا الا لنعلم من یتبع الرسول، سوائے اس کے کہ دیکھے کہ کون چلتا ہے رسول کے پیچھے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ بڑی بات ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ پیچھے والی آیت میں نے بتائی تھی، اس میں یہ تھا کہ امت محمدی وسطاً امت ہے اور یہ لوگوں پر گواہ بنے گی اور رسول ان کے لیے گواہ بنیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خانہ کعبہ کی تحویل کا حکم دیا تھا، وہ جو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی اس طرف رک کر کے نماز پڑھو، پھر اب اس طرف رک کر کے نماز پڑھو، پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، تو یہ جو خانہ کعبہ کی تحویل کا مسئلہ جو تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ الگ ہو جائیں کون سے لوگ، ایک وہ لوگ جو فرما بردار ہیں اور ایک وہ جو نافرمان ہیں۔ جو فرما بردار ہیں وہ اللہ کے رسول کے تابعداری کرنے والے ہیں، اور جو نافرمان ہیں وہ ہیں جو ایڑیوں کے بل گھوم کر چلے جاتے ہیں، پیٹھ دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کہ یہ الگ الگ گروہ بن جائیں، ان کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی تھی کہ کون ہے جو نبی کی پیروی کرتا ہے ہر صورت میں، اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے ہر صورت میں، اور کون ہے جو نبی اور اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جن کے دل بیمار تھے، جن کے دل میں بیماری تھی، بیماری کون سی؟ کوئی جسمانی بیماری نہیں، فزیکلی بیماری نہیں، بلکہ روحانی بیماری، یعنی ان کے دلوں میں جو دین کے لیے ایک طرح کا شک اور تردد تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنی ایڑیوں کے بل گھوم کر واپس چلے گئے کفر میں۔ اور جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا؟ یتبع الرسول، رسول کی تابعداری کی، ان کے پیچھے چلے، اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ جب اللہ نے کہا خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیے، جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو رخ پھیر دیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ واپس بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو پھر رخ پھیر لیا، یعنی اپنے چاہت پر نہیں چلے، اللہ کی چاہت پر چلے۔ تو اللہ یہی چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کو جدا کر دوں، یعنی ایک طریقے کا یہ امتحان تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا مشکل کام تھا، بڑا بھاری کام تھا۔ کیوں بھاری کام؟ اس لیے تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہ رہا ہے ہمیں چلنا ہے، اپنی چاہت کو پیچھے چھوڑنا ہے، اپنی چاہت کو پیچھے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو اپنی چاہت کو پیچھے چھوڑیں اور اللہ کی چاہت پر چلیں اور پھر دل میں تردد بھی نہ رکھیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بھئی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے کی بات مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مان رہے ہیں، لیکن ہم دلی طور پر اس پر راضی نہیں ہیں۔ آپس میں دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا بندہ ان کے درمیان صلح کروانا چاہ رہا ہے، اب یہ صلح کر رہے ہیں لیکن دل نہیں کر رہا صلح کرنے کے لیے، لیکن کرنی ہے، مجبوری کے تحت کر رہا ہے، اس نے صلح کر لی، یہ ہوتی ہے کنڈیشن۔ لیکن جو یہ کنڈیشن ہے ایمان والی کنڈیشن، یہ اس سے بھی بڑی مشکل کنڈیشن ہے۔ کیسے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صلح بھی کرنی اور کرنی بھی دل سے، ہم نے یہ نہیں کہ دل میں تردد رکھا تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے، تردد رکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو تردد رکھ رہے ہیں وہ تو ایڑی کے بل گھوم کر واپس چلے جا رہے ہیں کفر میں۔ تردد رکھنا ہی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں تردد نہیں رکھنا، شک نہیں رکھنا، کسی طرح کی کوئی گڑبڑ، کوئی گنجائش نہیں رکھنی کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں کرنا تھا یہ نہیں کرنا تھا، تسلیم کرنا ہے، وہ بھی دل کے ساتھ تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ بڑی بھاری چیز تھی، یہ بڑا مشکل کام تھا، سوائے الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے علاوہ باقیوں کے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اسلام نے صحابہ سے بڑے مشکل ٹائم پر مشکل قربانیاں مانگی ہیں، صحابہ نے دی ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے ولی مل کر بھی کسی ایک صحابی کے زمین پر پیر کے نیچے آئی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔
کتنے بھی اعمال کر لیں ان کے اعمال زیادہ افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے جب جہاں جہاں اللہ نے جو چیز کہی، اللہ کے رسول نے جو چیز کہی انہوں نے دی. پھر وہ قربانی ان کے اپنی اولاد کی ہو، مال کی ہو، عزت کی ہو، اپنے رتبے کی ہو، اپنی کسی بھی چیز کی قربانی دینے کے لیے جب جہاں جہاں کہا گیا ان لوگوں نے لبیک کہا. اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کو دل سے تسلیم کیا ہے اور اس میں ذرا برابر بھی تردد نہیں کیا. تبھی تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں. تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ ایمان اسے لے کر آؤ جسے صحابہ لے کر آئے. تبھی تو وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے ایمان لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام، بڑا بھاری کام ہے سوا ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئیں. وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، پہلے بیت اللہ کی طرف پھر بیت المقدس کی طرف. پھر جب خانہ کعبہ کی تحویل کا حکم آیا تو صحابہ نے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی. تو ان کے دل میں ایک انسان ہوتا ہے نا، وسوسے آتے ہیں. تو ان کے دل میں ایک یہ وسوسہ آیا کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی وہ ہماری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ قبلہ تو ہمارا خانہ کعبہ ہی شروع سے ہی تھا. تو اللہ کے حکم پر ہم نے رخ تو کر لیا ادھر، تو کیا وہ ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ سوال ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے نمازیں تو پڑھی ہیں، اللہ کے کہنے پر پڑھی ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں کی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف تحویل کا حکم دیا، ہم نے اس طرف بھی رخ کر لیا. لیکن یہ جو ہم نے 17 ماہ تک نمازیں پڑھی ہیں خانہ کعبہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، کیا یہ نمازیں ہماری قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو ضائع تھوڑی کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرے گا کہ تمہارے ایمانوں کو، تمہارے اعمالوں کو ضائع کر دے. نہیں، یہ تو نہیں ہے، کیونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم بھی تو میرے رب نے ہی دیا تھا. حکم پر لبیک تم لوگوں نے کہا، تو کیسے ضائع کرے گا تمہارے اعمال کو اللہ؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو شفقت کرنے والا، مہربان ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے. تو کس طرح تمہارے اعمالوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. ویسے بھی اعمال تو وہ ہے جو اللہ نے کہا ہو، جب کہا ہو اس وقت کرنا، یہی عمل ہے اور یہ سب سے بڑا عمل ہے. کیونکہ شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو کیا ہوا؟ مردود ہو گیا، جنت سے نکالا گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، جہنم ابدی اس کے سر پر پڑ گئی، اور کیا ہو گیا؟ اللہ کے غضب کے نیچے ٹھہرا. تو اللہ نے جب کہا ہے تو پھر اس وقت اس کو مان لے. یہی چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی عورت لائی گئی. اس کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا. جنگ میں ہوتا ہے نا، کھینچتانی میں وہ بچہ گم ہو گیا. وہ عورت پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی، کبھی ادھر کبھی اس بچے کو دیکھتی اس کو گلے لگاتی، کبھی اس کو دیکھتی کبھی اس کو. اس کی بےتابی اور اس کی جو تڑپ تھی وہ اتنی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے اس کو. اچانک اس کا بچہ آ گیا. جیسے اس کو بچہ ملا اس نے خوشی سے لپک کر اسے گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، اس کے منہ پر یعنی چوما اور اس کو دودھ پلایا. اور اتنی خوش ہوئی. اس کی جو خوشی دیکھی صحابہ نے، کیونکہ پہلے اس کی بے قراری دیکھ رہے تھے، اس کی بے چینی دیکھ رہے تھے، پھر جو اس کی خوشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا آپ تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، یہ عورت تو بچے کے لیے پاگل ہو رہی تھی، کس طرح اس کو آگ میں ڈالے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، میرا رب اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنے بچے پر مہربان ہے. اس سے بھی زیادہ میرا رب اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رؤوف الرحیم ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے. تو وہ کس طریقے سے انسانوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، کس طرح کی زیادتی کر سکتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ غلط کرے تب بھی ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کو حق ہے، وہ اپنی مخلوق سے جس طرح چاہے کرے. لیکن اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ کرنے والے ہیں. اللہ سے زیادہ حق اور انصاف کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کا فیصلہ بھی نہیں درگزر کر دیتے ہیں. حق کا تو یہ کہ بھئی گناہ کرے تو حق ہے کہ اس کو جوتے پڑیں، اس کو سزا ملے، لیکن اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو رؤوف الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت اور کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.